السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی اسپورٹس اور میں ہوں سیرش خان. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے گیسٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ لرننگ ملتی ہے اور آپ کو گائیڈنس بھی ملتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ بہت اچھے گیسٹ موجود ہیں. چودھری رشید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہیں, فٹنس ٹرینر بھی ہیں, لیکچرار بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. تو ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ویلکم سر, آپ ہمارے شو میں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سیرش خان, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے اس پروگرام کے لیے. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. جی اچھا سر, آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ایک تو کرونا وائرس ہے, تو اس پہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. یہ دیکھیے, یہ عالمی وبا ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. تو جس طرح ہمارے اسپورٹ یا فزیکل کے ایریا کو ماضی میں یا موجودہ دور میں اس کو پس پردہ ڈالا گیا یا اس کو اگنور کیا گیا ہے, تو اس کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر لحاظ سے کہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ بات آتی ہے آپ کا مدافعتی نظام کو کس طرح آپ نے امپروو کرنا ہے. کیونکہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جتنے وائرس ڈیلی کے حساب سے آپ کی باڈی کو ٹچ کرتے ہیں, چھوتے ہیں, آپ کے اندر جاتے ہیں, تو آپ کا جو سسٹم امیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس لیے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں 1000 کے حساب سے آپ کو جو چھوتے ہیں اس کو جو ہے نا برداشت کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. تو یہ قوت مدافعت ہی ہوتی ہے کہ آپ کو جتنا, کیونکہ یہ کورونا ایک اسٹرانگ وائرس ہے جو منہ کے ذریعے, ناک کے ذریعے جو جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اس میں جو آپ کا جو اگر تو آپ کا مدافعتی نظام اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, تو یہ پھر تو اس میں قابو پا لیتے ہیں ہر انسان, ہر لیول کے انسان, خواب ان کی عمر کوئی بھی ہو. اگر ان کا مدافعتی نظام ویک ہے, آپ کی وہ جو آپ کا میٹابولزم سسٹم ویک ہے, اس پہ قابو نہیں پا سکتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جلدی اس میں فلو کی شکل میں, بخار کی شکل میں اثر انداز ہو جائے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو فزیکل کا اسٹرکچر ہے یا اسپورٹ کا اسٹرکچر ہے ہر لیول پہ, ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے ہر سطح پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, فٹنس سینٹر پہ پابندی ہے, اسپورٹس پہ پابندی ہے. تو یہ اگر آپ یہ تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ ریکمینڈ نہیں کرتے آپ گھر میں, یا روبک انروبک ایکسرسائز ہوتی ہیں جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح کی ایکسرسائز آپ کو اگر گھر میں ہی کر لیں, اپنا نیچرل طریقے سے ہی ہوتی ہے بغیر تو اس میں کسی کون پراپس سی کے. ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو گھر میں رہ کے آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں رہ کر بھی ہم کر گھر میں سکتے ہیں؟ بہت سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر گھر میں میڈم بہت سی ایکسرسائز کر سکتی ہیں, جس میں آپ ایک تو بیسٹ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم 3 طرح کی جو ہے نا ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ سائیکلنگ ہوتی ہے آپ کی بیسٹ, لو پیکٹ ایکسرسائزز کہتی ہیں ان کو, جو اس حالات میں بڑی موزوں ترین ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ سائیکلنگ ہوتی ہے. سائیکلنگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, باہر بھی کر سکتے ہیں, اکیلے کر سکتے ہیں اگر سوشل گیدرنگ نہ کریں. اس کے علاوہ دوسری نمبر پر ہوتی ہے آپ کی واک, یہ بھی. اس کے علاوہ تیسری ہوتی ہے سوئمنگ. سوئمنگ کیونکہ ہر جگہ پہ نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ مخصوص جگہ ہی ہوتی ہے, جس کورونا طرح اسپورٹ وائرس میں اب بورڈ تو سوئمنگ نہیں کر سکتے, تو اس کو اسکپ کرنا پڑے گا. نہیں, اگر وہ کر کسی سکتے ہیں. کا ہو تو سوئمنگ پول تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی باہر تو سوئمنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہوں گے. جی باہر نہیں جا سکتے, وہی ہے نا مسئلہ, یہ آ جاتا ہے. گھر میں جس طرح آپ چھوٹی موٹی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ کی سوئمنگ مسل پول کی, کے جو سر وہ ایک پول بھی ملتا ہے, اگر یہ ہمارے جو آڈینس ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ جو پلاسٹک کا بھی پول ملتا ہے وہ لے لیں. جی بالکل لے لیں. باہر اس کے پول نہ بھی لیں تو آپ ایکسرسائز وغیرہ آپ اپنا جس طرح 2-3 ایکسرسائز ہوتی ہیں, اپنا ایجیلٹی کی, بیلنس کی, انڈورینس کی کر لیں گھر میں. پش اپس نکالنے, سٹ اپس نکالنے, یہ نیچرل ہوتی ہیں, کامن ہوتی ہے, بیسک ایکسرسائز ہوتی ہیں. 3-4 جو یونیورسل ایکسرسائزز ہیں, ہر آپ کے جو ہے نا ہر دور میں کام آتی ہیں, ہر فزیکل اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے, مسل کو امپروو کرنے کے لیے. جس میں ایک سٹ اپس ہے, دوسرا پل اپس ہے, تیسرا اپنا پش اپس ہے. یہ 3 یونیورسل ایکسرسائزز ہیں. کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہو, چاہے وہ ایتھلیٹ ہے, نان ایتھلیٹ ہے, عام آدمی ہے, آفس پرسن ہے, تو اس کے لیے یہ 3 ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ یونیورسل ہیں, اگر اور کچھ بھی نہ کریں تو. باقی جو جس طرح میں نے لائٹ ایکسرسائز بتائی ہے آپ کو, یہ جو حالات چل رہے ہیں کرونا کے حوالے سے, اس میں سائیکلنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز. اس کے علاوہ واک ہے, ہائکنگ ہے, اس میں ہائکنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ لو امپیکٹ, جو کم اثر کرتی ہیں آپ کے, اور فائدہ آپ کو زیادہ ہوتا ہے. آپ کی کیلری برن ہوتی ہیں, آپ کے جو مدافعتی نظام ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرتی ہیں. دس از دا بیسٹ وے آف 3 ایکسرسائز. اور گھر میں جس طرح یہ میں نے بتائی ہے کہ سٹ اپس کر سکتے ہیں, پل اپس کر سکتے ہیں, اور
पुश अप्स कर सकते हैं। ये बेस्ट एक्सरसाइजेज है जी। अच्छा, ये मतलब हम घर में रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, छोटे से एरिया में भी आपने बता दी बिल्कुल। आप एक्सरसाइज। अगर जिम आप घर में भी अपना रखना चाहें, डंबल वगैरह रख लें और उसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर क्योंकि ज़्यादा जो मसला होता है सोशल गैदरिंग पे होता है, यहाँ पे रश होता है, क्योंकि यहाँ पर फिटनेस सेंटर या जिम में आप जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि और लोग भी आते होंगे, उसमें आपको जो फासला दरकार होता है वो ना आप मेंटेन कर पाएँ। इसके अलावा ये होता है कि जिसमें आपके यूज़ होते हैं इक्विपमेंट दूसरे लोग भी करते हैं, उसमें क्लोरीन का प्रॉपर इस्तेमाल ना, डिफेक्शन जो होते हैं अपना जरासीम कुछ दवाई का इस्तेमाल ना करते हो, तो वहाँ पे सफाई का प्रॉपर इंतजाम ना हो। इसलिए घर का बेहतर है कि माहौल के घर के अंदर ही आप अपना बना लें, डंबल ले लें 2-3, और डंबल ना भी लें आप जो नेचुरल मैंने बताई हैं वही कर लें, तो वो इट इज एनफ फॉर योर बॉडी टू डेवलप योर इम्यूनिटी सिस्टम। सर ये चाहे जो है ना, अब आपको दूर से ही हम दिखा सकते हैं, क्योंकि शो इस वक्त ऐसा है, क्योंकि हालात ऐसे, नहीं तो आपको अगर हम हमारे साथ होते तो आपको भी चाहे इधर ही से अब दिखाई जा सकती है। जी थैंक यू वेरी मच। बताएं कि आप कोई डाइट बताएं, कोरोना वायरस में क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस में वैसे तो होता है कि जिस तरह आप हेल्दी, जिस तरह हम देते हैं एक ना बैलेंस डाइट का कंसेप्ट देते हैं एज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर, और न्यूट्रिशन, क्योंकि हम न्यूट्रिशन भी पढ़ाते हैं अपना यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेजेस के अंदर, तो एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट होता है जो हम एज ए सारे अपने स्टूडेंट को भी बताते हैं, जो अपने टीचर हजरात होते हैं या हमारे जितने भी सुनने वाले या जानने वाले होते हैं जो पूछना चाहते हैं, उनको हम ज़रूर एक बैलेंस डाइट का मुतनासिब ग़िज़ा का देते हैं दर्स। मुतनासिब ग़िज़ा में ये होता है कि जिस तरह प्रॉपर अज्ज़ा होती है इसमें, जिसमें आपका मकदार बराबर मकदार होती है, जिस तरह ये 5-6 अज्ज़ा होते हैं ख़ुराक के, फूड के जो मुनासिब मकदार में होते हैं, जिसमें अपना विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हयातीन भी होते हैं, फिर इसके अलावा नमकियात भी होते हैं, मादनियात भी होते हैं, नमक भी होता है, पानी भी होता है। ये मुनासिब मकदार में, जिस तरह मैं इसका एक मिसाल इस तरह दे देती हूँ कि डेली आपको तकरीबन 2600 से लेकर 3000 तक कैलोरी दरकार होती है आम बंदे को। तो जो एथलीट होते हैं हमारे यहाँ, जो स्पोर्ट करते हैं, वर्कआउट करते हैं ज़्यादा, उसमें ये जो है ना इसकी तादाद 3000 से इंक्रीज़ कर जाती, 3300 तक चली जाती है, 35 तक भी चली जाती है, क्योंकि उनको 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं या अपनी गेम के लिए जो उसकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको ज़्यादा दरकार होती है। आम जो एक ऑफिस का बंदा है या आम एक शहरी है, उसको तकरीबन 2500 से लेकर 2600 तक कैलोरी की ज़रूरत होती है। जिसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो जिस तरह होता है कि एक तो टाइम से लें डाइट अपनी, जिसमें होता है कि आप उसको डाइट को बदल कर लें, एक जैसी ना लें डेली के हिसाब से। जिस तरह नाश्ता आपका सुबह का होता है, इसमें नाश्ते में सुबह आप तकरीबन 250 से 350 तक कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप एक कभी चपाती 2 ले लेते हैं, कभी एक पराठा ले लेते हैं, और कभी उसको चेंज करके 2 स्लाइस के साथ, अंडे के साथ 2 स्लाइस ले लेते हैं, साथ जो है एक चाय का कप ले लेते हैं। इसमें तकरीबन 250 से 350 तक कैलोरीज का मकदार होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप दोपहर का लंच लेते हैं वो भी टाइम पर लेना चाहिए। इसमें ये होता है कि जब दोपहर का लंच लेते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 700-800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। दोपहर का टाइम होता है, ये तकरीबन आपका टाइमिंग होना चाहिए 12 से 1 बजे के दरमियान, 1 बजे तक आपको फिनिश करना चाहिए लंच। इसमें तकरीबन जो आप होता है कि इसमें कोई एक बुना हुआ चिकन का पीस या गोश्त का, मटन का ले लें, साथ जो है ना अपना सैलड ले लें, थोड़ा सा खीरा वगैरह ले लें साथ, फिर साथ 1-2 चपाती ले लें। इसको भी आप वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, डेली के हिसाब से जो रूटीन से हट के आप लेनी चाहिए। फिर ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ अभी, पहले दिन का। उसके बाद जो शाम का वक्त होता है, इवनिंग का, इसमें भी होता है कि आपको 250-350 तक कैलोरी चाहिए होती है। तो शाम का वक्त यही होता है कि ये 4 से 5 बजे के दरमियान जो आप इवनिंग टाइम करते हैं, टी टाइम करते हैं, जिसमें एक कप चाय का ले लेते हैं, साथ जो है ना 2 कुकीज़ ले लेते हैं या बिस्किट्स ले लेते हैं, या बिस्कुट नहीं है तो वो आप चाय के साथ कॉफ़ी भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। वो आप डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपकी, माहौल कैसा है, मौसम कैसा है। इसके अलावा आप जब रात को खाना लेते हैं तो हम ये उसका प्रॉपर बताते हैं कि डेट नहीं लेना चाहिए। डाइट जो होती है रात की, इवनिंग का जो अपना का खाना होता है, उसको जो हम, क्योंकि इस्लामी मुल्क है हमारा, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मगरिब का टाइम होता है अजान का, उसके राउंड बाउंड नमाज के फौरी बाद ले लें या नमाज से पहले ले लें। ये जो आपका इवनिंग का होता है खाना, तो इसके पहले जो आप सोते हैं आपको रात को, तो उससे पहले जो है ना आपको उसको में भी तकरीबन 250-350 कैलोरी चाहिए होती है।
تو رات کا کھانا جس کا بتایا اس میں کیلری بھی یہ بھی مقدار آپ کی 700-800 ہونی چاہیے. اس کے علاوہ رات کا جو آپ سونے سے پہلے جو لیتے ہیں جوس لے لیتے ہیں, فریش جوس, یا جوس اویلیبل نہ ہو تو کوئی جس طرح موسم کا پھل ہوتا ہے, آم ہوتے ہیں یا ایپلز ہوتے ہیں, ایک ایک وہ لے لیتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک دن کا پلان ہوتا ہے آپ کا ڈائٹ جس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کے اندر. یہ تو بڑا اور اچھا پراپر آپ نے ڈائٹ پلان بتایا ہے. اچھا اس میں سر کوئی فاسٹ فوڈ وغیرہ آپ نے انکلوڈ نہیں کیا؟ فاسٹ فوڈ کیونکہ وہ ہماری ڈکشنری میں تو اتنا نہیں چلتا فاسٹ فوڈ. جس طرح سیلڈ وغیرہ کا کنسیپٹ ہے ہمارا, جس طرح ہوتا ہے نا بوائلڈ چیزیں ہوتی ہیں کچھ, جس طرح لوگ زیادہ آج کل کے موسم میں لیکوڈ یوز کرتے ہیں, پانی کا استعمال, جوسز کا, فریش جوسز کا استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنا یہ بوائلڈ چیزیں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, خاص طور پر جو موٹاپے والے لوگ ہوتے ہیں یا اوبیسٹی والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو ریکمینڈ مطلب کرتے ہیں. ہے کہ یہ اگر ہم نے کرونا وائرس سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیں یہ جو جسے کہتے ہیں ہیلدی ڈائٹ وہی کھانی چاہیے, اور اس میں فاسٹ فوڈ نہیں آتے, نہ برگر نہ پیزا وغیرہ, وہ جی نہیں جی لینے. بالکل. اس میں جو ہوتا ہے نا خاص طور پر اس موسم میں بھی, جس طرح گرمی کا یہ سیزن چل رہا ہے ہمارے یہاں پچھلے 2-3 مہینے سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں زیادہ آپ جو ہے نا جس میں بوائلڈ چیزیں زیادہ, سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں, جس میں کیلشیم, فلاد کا, آئرن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, پتے والی جس طرح سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور فروٹ میں جس طرح یہ موسم کے فروٹ ہوتے ہیں, جس طرح آج کل مینگو کا سیزن ہے یا پہلے ایپل کا رہا ہے, اس میں زیادہ کیلشیم, فلاد زیادہ ہوتا ہے, آئرن زیادہ ہوتا ہے, تو اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اور موسم کے ساتھ سے جو بھی سیزن فروٹس ہوتے ہیں اس کو ضرور لینا چاہیے, اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے. اور سپلیمنٹری کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ایز اے فزیکل انسٹرکٹر, جو بھی ہمارا نیوٹریشن کے حساب سے, کیونکہ سپلیمنٹری ہم ریکمینڈ نہیں جیسے کرتے ہم وہ. آپ نے سپلیمنٹ کا ذکر کیا ہے, تو ہم ویسے بھی جو لوگ سپورٹس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اس کی فیور میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہے اور کھلاڑی استعمال بھی کرتے ہیں. تو وہی ہے آپ نا یہاں. کیسے سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ جی جی, بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ ہے کہ سارج یہ بڑا لوگوں کو, کیونکہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہوتی اس کے بارے میں, اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے ان کو انسٹنٹ فائدہ ہو جائے, تو بہرحال اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آپ ایکسٹرا ڈوز لیتے ہیں یا اسٹیرائڈ یا ڈرگز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, بہت سی اس میں نقصان بھی ہوئے. ہماری مثالیں ہیں, سائیکلسٹوں کی مثالیں ہیں, کرکٹر کی مثالیں ہیں, تو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. بہرحال سپلیمنٹری جو فوڈ ہوتے ہیں آپ نے وہ وٹامنس کی شکل میں دیتے ہیں. اصل جو ہوتی ہیں جو فریش چیز پہ جو طاقت ہوتی ہے, یا اس میں جو وٹامنس ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مسل کے گروتھ کے لیے, آپ کی باڈی کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو سپلیمنٹری استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جاتا ہوگا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح بالکل نیچرل. آپ نے یہ صحیح کہا کہ وقتی طور پر آپ نے جیسے یہ بات کی ہے, تو ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو ون کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ون کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو سائیڈ افیکٹس آتے ہیں تو وہ پھر کھیل بھی نہیں سکتے. جی جی, اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے اس لیول پر جاتا ہے تو وہ اس کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے جو ہے نا اپنا ایکسٹرا ڈوز یا اسٹیرائڈ یا ڈرگز وغیرہ لی ہوئی ہے. اپنے ہمارے بہت سی مثالیں ہیں, کرکٹر کے حوالے سے بھی ہے اور ایتھلیٹ کے حوالے سے بھی ہے, پوری دنیا میں ہے, اس میں ہمارے پاکستان بھی شامل ہے. بالکل جو لیتے بالکل. رہے ہیں, یوز کرتے رہے ہیں, ان کا پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا, کسی نہ کسی وجہ سے بعد میں اس کا وہ چھوڑ دیتے رہے, اس کو ریلیز کرتے رہے, پکڑے بھی جاتے رہے ہیں پھر. کیونکہ ایک یہ بات ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم نہیں ہے. جو پلیئرز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے, ایسے خاص طور پر بات کروں گا ہاکی کے, کرکٹ کی پلیئروں کی بات کروں گا, کہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ ان کا ایک تو ایجوکیشن کم ہوتی ہے, پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تو ان کو ایک پروفیشنل یا اکیڈمک کوچز نہیں ملتے اس طرح کے جو ان کو پراپر ٹرین کر سکیں. جس طرح ہماری بہت سی مثالیں ہیں, عامر کی مثال ہے, محمد عامر بالر تھے ہمارے, ابھی جب ان کو بوم ملا 2010 میں, دیکھا ہوگا میچ فکسنگ میں انوالو ہو گیا. آصف کی بات ہے, یہ بٹ تو سلمان بٹ کا تھا. تو یہ تو دیکھ لیں گے ایسے بیک گراؤنڈ سے تھا, اویئرنیس نہیں تھی, ایک کوچز کی کمی تھی. کیونکہ ہمارے ہاں جہاں آپ نے کوچز کا رکھا ہے ٹاپک, تو کوچز کی یہاں بھی آپ کمی محسوس کرتے ہیں. جو اکیڈمک کوچز نہیں آ رہے ہمارے پاس, پروفیشنلز آ رہے ہیں تھوڑے بہت, کیونکہ ان کا سپورٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. جس طرح بہت سی مثالیں ہماری کرکٹ کی دیکھ لیں, یہ وقار یونس ہو گیا یا دوسرے کوچز ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی سپورٹ سے تو ہوتا ہے, کرکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہوتے ہیں. اکیڈمک ان کا سپورٹ کا نہیں ہوتا, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, فزیکل یا سپورٹ نہیں پڑھے ہوتے, تو وہ چیز وہ ان کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. جو ایک بچپن میں یا کھلاڑی کی جب کوچنگ کرتی ہیں ہم لوگ کسی لیول پر بھی, کیونکہ ایسے وہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو وہ پھر اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور وہ اپنی جو تربیت ہوتی ہے اس میں ان کی کمی رہ جاتی ہے.
میٹرک لیول پر بھی دیکھ لیں اور شروع میں جو ہے نا ان کی پراپر تربیت نہیں ہوتی. اگر تربیت یافتہ کوچز کے زیر نگرانی یہ آپ سرگرمیاں کریں گے کوئی بھی ایتھلیٹ تو پھر وہ چیز نہیں کرے گا جو ہوتی ہیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں ان کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی. تو یہ چیز نہیں ہوتی اگر آپ اس کو پراپر اویئرنیس کے ذریعے بتائیں اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں ڈرگس کے یا اسٹیرائڈ یا سپلیمنٹری کے. خاص طور پر یہ جس طرح آپ فٹنس کی بات کر رہی ہیں جم کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ جم کے اندر بھی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سپلیمنٹری یا لیتے ہیں اسٹیرائڈ لیتے ہیں اپنی باڈی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, انہانس کرنے کے ویٹ لیے, کم کرنے کے لیے بھی لیتے ہیں اور ویٹ زیادہ کرنے کے لیے بھی لیتے ہیں. باقی ایک میں بات اور کلیئر کرنا چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں نکلتی آتی ہیں ٹاپک کے ساتھ کہ جس طرح آپ ڈائٹ پہ ایک لوگوں کو ڈائٹ کا نہیں پتا کہ ڈائٹ ہوتی کیا ڈائٹنگ پہ جی ہم آپ وی آر ڈائٹنگ پہ ایک نئی یہ نرم یہ کلاس ہماری ایک نئی کلاس نے ایجاد کی ہوئی ڈائٹنگ کسی سے پوچھے وی آر ڈائٹنگ. ڈائٹنگ کیا ہے؟ ڈائٹنگ تو وی ٹیک سم ون. ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ لے رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں. ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں ڈائٹ کھانا کھا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ڈائٹنگ کا مطلب ہے بھوکے مرنا, صبح بھوکے مرنا صبح لیتے ہیں اور پھر رات کو تھوڑا سا. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ٹائم لیتے ہیں یا 2 ٹائم لیتے ہیں پھر وہ اتنا زیادہ ایکسیس سے کھاتے ہیں. ماس پروڈکشن اس کو کہتے ہیں, لفظ کا استعمال ہوتا ہے ہماری ڈکشنری میں, بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں ماس پروڈکشن کی صورت میں. تو یہ اس کا پھر جو آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا سسٹم جو کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ بے شک لیں سارا دن لیں تھوڑا تھوڑا لیں, اس کی یوٹیلائزیشن بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے پراپر ڈائٹس کی. آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو اس کا یوٹیلائزیشن آپ اگر ایتھلیٹ ہے اسی کو بھی چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پراپر اس کا سونا بھی ہوتا ہے اس کا جو سارا ماحول ہوتا ہے خاص طور پر خاص طور ایتھلیٹ کی بات کر رہا ہوں. عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ زیادہ نہ لے لیں. اس میں دوپہر کو تو ٹھیک ہوتا ہے, رات کو بھی اپنا حسب معمول جو آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کی باڈی اس سے تھوڑا سا کام ہی رکھیں. ایک تو پراپر آپ کے وہ نیند بھی آئے گا آپ کو آئے گی اور ایک وہ آپ کا سسٹم بھی صحیح طریقے سے چلتا رہے گا. لوگ جو ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں بھی آپ کو فری ملے, خاص طور میں بات کروں گا یہ جنرل کمیونٹی کی, جس طرح یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے فری میں ہوتا ہے سیمینار ہوتا ہے تو لوگ کھانے پر اس طرح بھاگتے ہیں نا کہ جس طرح پہلے دیکھا نہیں کبھی, ایک دفعہ ہی کھا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پولیس والے ہو گئے ان کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں, یہ جو ہے ہیوی ویٹ ہوئے ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں جو بے ٹائم سے کھاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا رات کو 12 بجے. یہ آپ نے سر بڑی اچھی بات کی کہ پولیس والے جو ہے نا ان کا پیٹ نکلا ہوتا ہے, لیکن آرمی والے ان کا کم ہی ہوتا ہے. تو ان کی ڈائٹ میں نے کافی دیکھی لوگوں نے اڈاپٹ کی ہے, اسے ملٹری ڈائٹ بھی کہتے ہیں جو جی جی بالکل. ان کے دیکھیں ایک سیٹ پیٹرن رولز ہوتے ہیں ہر چیز کے, کھانے پینے کے, بیٹھنے کے, سونے کے, ٹریننگ کے. اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے, کیونکہ ایک دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری فزیکل کی ٹرم بھی یہاں سے جو ہوتی ہے ٹریننگ کی وہاں سے آئی ہے. یہ جو پی ٹی کرواتی ہیں اسکولوں میں بچوں کو یہاں سے یہ نکلی ہے. یہاں سے اب تو کم ہو گیا بڑا رجحان, پہلے بالکل کم ہو گیا. ہاں بالکل. تو یہی ہوتا ہے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن سیٹ رول ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ کا اس میں نوجوان ہو فوج کا چھوٹے لیول سے رہ کر بڑے کمیشن تک, تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے خواہ وہ آفیسر ہے یا نان کمیشن آفیسر ہے. تو اس کو پھر ابھی نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ بھی جو ایکسرسائز یہ ایبٹ آباد میں ہماری آرمی نے کی تھی, یہ جب ورلڈ کپ سے پہلے. جی جی دیکھا ہوگا مصباح الحق تو زیادہ ایج کے تھے, اس کے باوجود وہ پش اپس نکال لیتے تھے. جو پش اپ صاحب جو نا یہ انڈورینس میں آتا ہے, اسٹیمنا کی ایکسرسائز میں کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ذرا یہ ہیوی ہوتی ہے پش اپس, باقی نارمل ہوتی ہیں ایکسرسائز. تو یہ سارے کر لیتے ہیں. اسی طرح ہے کہ ان کے ایک طریقہ کار ہے, واضح ہے کہ اس میں آپ اس کو یعنی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ایکسرسائز ہو یا ان کا جو رول ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو آرمی اور پولیس کی. یہ دیکھا ہوگا اسلام آباد کے اندر میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, یہ گشت پہ ہوتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ رینجر کی وین اور پولیس کی ایک جیسے اکٹھے چلتے ہیں یہاں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں تو پولیس والے دیکھا ہوگا کہ وہ آپس میں گپے مارنے لگ جائیں گے, موبائل پہ لگ جائیں گے. جو آرمی پرسن یا رینجر کا نوجوان ہوگا وہ بالکل سیدھی لائن میں کھڑا ہوگا اور اکیلا کھڑا ہوگا. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے ٹرینر کا اور اکیڈمی کا اچھے بیک گراؤنڈس کا اور ایک پولیٹیکل انوالومنٹ کا یا سفارشی بھرتی ہونے کا, اس کا نتیجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایتھلیٹ کا, کوچز کا, ہر سطح پر یہی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پروفیشنل ہے یا اکیڈمک پروفیشنل کوچز ہیں یا اکیڈمک ہیں وہ یہاں پہ لیک کر رہے ہیں ہر جگہ پر, خواہ وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں
چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز ہو چاہے گورنمنٹ کا سیکٹر ہو، خواہ وہ کوئی بھی اکیڈمی یا فیڈریشن ہو. اسپورٹ کے حوالے سے بات کروں گا تو یہاں پہ ہمارے اکیڈمک کوچز اور پروفیشنل کوچز جو ہے نا لیک کرتے ہیں. اس میں کہہ لیں کہ یہ ہماری جہالت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ توجہ نہیں دی جاتی پراپر طریقے سے. جو بھرتیاں بھی ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بیس پہ ہوتی ہیں، خاص طور پر اسپورٹ میں. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں اسلام آباد کی، جس میں فٹ بال فیڈریشن میں خود رہا ہوں. اس میں ریفری ایسوسیشن کا بھی ممبر رہا ہوں اپنا بی کیٹیگری کا، اس کا سیکٹری انفارمیشن بھی رہا ہوں اسلام آباد فٹ بال فیڈریشن. تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ اس میں بے ذاتیاں بہت زیادہ ہے، جن کو پتہ نہیں فٹ بال کا وہ پریزیڈنٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خاص طور پر اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح ایک دفعہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بڑی لائیو ہے. اس میں بھی 2012 کے 14 میں جو ہے نا ساؤتھ ایشین فٹ بال انڈر 14 چیمپئن اسلام آباد میں اسپورٹ کمپلیکس کے اندر ہوئی. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ ریجن کی وجہ سے 1-2 ملکوں کی ٹیمیں نہیں آ سکی افغانستان کی. تو انہوں نے سوچا ایک ٹیم تو ان کی بنی ہوئی تھی پاکستان کی، ایک اور بنا لی انہوں نے. تو جتنے آفیشیل تھے فیڈریشن کے اندر جو ہے نا اسلام آباد فٹ بال فیڈریشن کے اندر، جو بھی عہدیداران تھے جو ارینج کر رہے تھے آرگنائزر تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو ڈال لیا ساروں نے، ایک ٹیم بنا لی. اب یہ اندازہ کریں کہ ایک تو واقعی ٹیم تھی، ایک دوسری ٹیم انہوں نے اپنے بچوں کو کہ یہ چلو یہ بھی ایک ٹیم ہو جائے گی، پاکستان کا نام ہو جائے گا، یار یہ انہوں نے پاکستان کھیلا ہوا ہے، کلر مل جائے گا، وردی مل جائے گی، ان کا نام ہو جائے گا. بچہ تو یہی کہا کہ میں نے بھی پاکستان کھیلا ہوا، بے شک سارے میچ ہار میں. تو وہ پہلی ٹیم بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی. جو اصل ٹیم تھی، جو دوسری بنائی انہوں نے الٹرنیٹو بنائی ٹیم، اس میں تو آپ کو پتا تھا سارے سفارشی لوگ تھے، اپنے بچوں کو ڈالا ہوا تھا انہوں نے اپنا کلر دینے کے لیے نا، وردی دینے کے لیے، یونیفارم دینے کے لیے. تو یہ معیار ہمارے ہاں فیڈریشن کا، ہر فیڈریشن کا یہی ہے. ہاکی کا لال دینے، ہاکی کی بات کریں جس طرح یہ ہمارا قومی کھیل ہے، خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ ہاکی تو اب تو جیت ہی نہیں سکتے آپ. یعنی ورلڈ کپ کے جو ہم 4 دفعہ کے جو ہے نا ورلڈ چیمپئن، اولمپک چیمپئن، بڑے اولمپک میں میڈل لینا بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اولمپکس میں تو جیتنا تو دور کی بات. جی ابھی دیکھا ہے لاسٹ ٹائم برازیل میں ہوئی تو ہماری انٹری نہیں ہو سکی تھی. انٹری بھی وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ہوئی تھی، اس میں بھی آپ کی ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہوئی. ابھی ہمیں کوالیفائی راؤنڈ کھیلنے پڑتی ہیں آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے، ہماری یہ پوزیشن ہے. ابھی جس طرح فٹ بال ہے یا بات کروں گا یا ایتھلیٹکس ہے، تو یہ دنیا میں زیادہ کھیلنے والی یہ 2 گیمز ہیں، جو فٹ بال اور ایتھلیٹکس. بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں اولمپکس کے اندر بھی. تو ہمارے ملک میں فٹ بال کا دیکھیں معیار کیا ہے، جو ایک جنرل گیم ہے تو اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہاکی جو نیشنل گیم ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. اور جو ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا کرکٹ کا، اس پہ زیادہ توجہ ہے. بڑے بڑے اسٹیڈیم بھی ہے، اس پہ پیسہ بھی ہے، انویٹائزمنٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے. کھلاڑی کے لیے بھی بہتر مراحت بھی ہیں. تو جو دوسرے پلیئرز ہوتے ہیں فٹ بال کے لیے، آپ اندازہ کریں گے کہ فٹ بال کو جب نیشنل کیمپ میں آتا ہے تو تقریباً 1200 روپیہ اس کو ڈیلی ملتی ہے. تو اس کا اگر کمپیئر کریں ایز کرکٹ کے پلیئر سے، تو اس کو ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے ڈیلی کے حساب سے. تو یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں کتنا سیٹ بیک ہے ہمارے یہاں اسپورٹ کے اندر. جو پاپولر گیمز ہیں اس کو کتنا نگلیکٹ کیا گیا ہر سیکٹر کی طرف سے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، مخیر حضرات کی طرف سے، گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے. تو یہ بڑا المیہ ہمارے یہاں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہمارا وہاں بھی جو ہے نا یہ فزیکل جو اسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایون کے ڈپارٹمنٹ بننے نہیں دیتے. تو ان کی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ سیکنڈری کیٹیگری ہوتی ہے اسکول کالج کے اندر، کا وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو. دیکھا ہو کہ میرے کو میں بہت سا تجربہ رہا پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی رہنے کا ایز اے ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن. تو میں نے پڑھایا بھی ہے فزیکل اور ساتھ کوچنگ بھی کی ہے. تو بڑے بڑے جو نام ہے ماڈل کالج اسلام آباد کے، ان کے اندر میں رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ان کو وہ مقام یا وہ نہیں دی جاتی جو ڈگنیٹی یا آنر دینی ہوتی ہے کہ ایک اسپورٹ کا بندہ سبجیکٹ جس طرح دی جاتی ہے کہ اس کا کمرہ بھی علیحدہ بنائے گا، اس کے ساتھ ان کا میل جول بھی نہیں ہوگا دوسرے اسٹاف کا، اور ان کو ایک علیحدہ ہی مخلوق سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو ہے نا پیداوار ہے یا سٹیزن ہے، اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس شعبے پر توجہ دینی چاہیے. پراپر جو ہوتی ہے ٹرینر کوالیفائڈ کوچز کو لانا چاہیے، ہر سطح پر لینا چاہیے. یعنی دیکھا ہوگا کہ آپ نے اسکول یا کالج میں اسلام آباد کی راولپنڈی کی بات کروں گا تو بہت سے ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن ہیں، ماڈل بھی ہیں، ایف جی کے بھی ہیں. تو وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم تعداد میں اس شعبے کے آدمیوں کو اڈاپشن دی گئی ہے یا ان کی تقرری ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے پورے کالج کے اندر یا 2 ہوتے میکسیمم. تو یہ اتنا بڑا کالج 8,000 کی تعداد ہوتی ہے یا 7,000 کی یا 5,000 کی تعداد ہوتی ہے. تو 2 بندوں کے سپرد ہوتا ہے کہ سارا اس میں ڈسپلن بھی کرنا ہے اور ان کی کلاسوں کا ارینج بھی کرنا ہے، پیریڈ بھی ان کو پڑھانے ہیں، سپورٹ بھی کرانی ہے، ٹرین بھی کرنا ہے نیو جنریشن کو یہاں سے. کیونکہ ٹیلنٹ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
اسکول لیول سے شروع ہوتا ہے. کوئی گیم کو بھی آپ اسٹارٹ کریں گے تو اسکول, پھر اس کے بعد کوالیفائی یونیورسٹی تک آ جاتا ہے, پھر ٹیم میں چلا جاتا ہے اگر اس میں اہلیت ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پراپر کوالیفائڈ ٹرینر اور کوچز یا ٹیچرز نہیں ہوں گے, پراپر گائیڈ نہیں کریں گے بچے کو, تو آپ کوئی بھی کسی سطح پر اچھا مقام نہیں حاصل کر سکیں گے. تو جی میرا سر, اپنا یہ خیال آپ ہے نے کہ بہت ہی اچھی بات بتائی ہے کہ مجھے سمجھ آئی جو اب تک کہ اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمیں کوچز اچھے لانے پڑیں گے, اور وہ ان کی جو ہے نا اچھی ان کے اندر کوالٹیز بھی ہوں اور وہ کوالیفائڈ بھی ہوں. جو کوالیفائڈ نہیں ہے ان کو بھرتی کر دیا جاتا ہے. سفارش بہت زیادہ ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ کرپشن بھی ہے اور کھلاڑیوں کو موقع بھی نہیں دیا جاتا, اور کوچز بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ بالکل کوالیفائڈ ہی نہیں, ان کو بھرتی کر دیا جاتا ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے, کیا کیا جائے, اس کرپشن کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ آپ کے ایک سپورٹ جو جی اتنا جی پیچھے چلی گئی, کیا کریں ہم لوگ؟ یہ ریئلٹی ہے جو آپ بتائیے آپ نے آج. جی بالکل. یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ سطح کو انیشیٹو لینا چاہیے اس کو جو نا اسپورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, خاص طور پر جو ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہے یا پرائیویٹ ہے ان کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہر گیم کے لیے علیحدہ کچھ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں, جس طرح میں 2-3 کی بات کروں گا, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس طرح یہ بیکن ہاؤس ہے یا سٹی اسکول یا فرابلز ہے, اس میں کچھ اچھا سیٹ اپ ہے, ہر گیم کے علیحدہ کوچز ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بندے سے ہی سارا کام لیا جاتا ہے, اسکول کا ڈسپلن مینٹین کرنا ہو, کھلاڑیوں کو تیار کرنا ہو, گیم کرانی ہو, پیریڈ پڑھانا ہو, ایک بندے کی ذمہ سارا ہے. یہ علیحدہ ہونا چاہیے. ہر جو اکیڈمک یا پروفیشنل ہے اس کا علیحدہ اس کو عہدہ دیا جائے اسی حساب سے, گیم کے حساب سے. تو تبھی جا کر زیادہ انڈکشن کرنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے, فزیکل سبجیکٹ کو ایز اے ڈسپلن پڑھانا چاہیے ہر لیول پر, چھوٹی لیول سے لے کر میٹرک سے لے کر یونیورسٹی لیول تک. بڑی یونیورسٹیاں تو کرا رہی ہیں اس میں ماسٹر, پی ایچ ڈی, ایم فل وغیرہ. جو ہمارے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا بہت سے کم اسکول یا کالجز ہیں جس میں فزیکل ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے ایز اے سبجیکٹ. ڈسپلن ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے یونیورسٹی پہ, اس کو لازمی قرار دینا چاہیے کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے. جس طرح میں نپولین کی ایک بات یاد آتی ہے کہ نپولین نے کہا تھا کہ اگر مجھے اچھی مائیں مل جاتی تو اچھے بچے جنم دیں گی. تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر صحت مند معاشرہ ہوگا, صحت مند ہیلدی معاشرے کو جنم دے گی ہوگی. دیکھا ہوگا کہ ابھی جس طرح کے یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹلوں پہ تو آپ نے توجہ دی ہے تھوڑی بہت ہی, اسپورٹ کا جو شعبہ یہاں پہ صحت مند ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہونی ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا, ابھی تک بند ہی ہے. اب یہ نہیں کر سکے کہ اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے جو نا سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے اس کو آن لائن یا اور طریقے سے جو نا بچوں کی جس طرح چھٹیاں اسکولوں کالجوں یونیورسٹی لیول پر, تو ان کی جو ہے نا جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو نا نکھارا جائے, بجائے کہ وہ ایک ٹروما میں چلے جائیں یا سائیکو میں چلے جائیں یا ڈپریشن میں چلے جائیں یا اینگزائٹی میں چلے جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان حالات کے خاص طور پر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں کرائسس. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی, پھر ان کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اس لیول پہ کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. ہم ایز اے فزیکل انسٹرکٹر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو آدمی صحت مند ہے وہی لائف ہے. ہم لائف اس کو نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ وہ پیسہ کمانے والا ہے یا بڑے عہدے پہ آفیسر ہے. میں اس کی مثال اس طرح بھی دے سکتا ہوں کہ قدرت اللہ شاہ پہلے ہمارے مسلمان سی ایف ایس آفیسر تھے, ان کی بیگم جو ڈاکٹر تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیماری کے باوجود ڈاکٹر بھی تھی, پھر وہ آفیسر بھی تھا, پہلا اپنا سی ایس ایس آفیسر تھا, وہ اس کا علاج نہیں کرا پایا, مر گئی تھی بیچاری بیماری کی وجہ سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بے شک آپ کی اگر لائف ہے تو دس از دا لائف, اگر آپ صحت ہے لائف ہے, دس از دا لائف. اگر صحت ہے تو لائف ہے, اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لائف کے اندر. تو اسی لیے اس کے حکومت کو جو فزیکل کے سوچنے والے یا تھاٹس ہیں یا ٹرینر ہیں, کوچز ہیں, اس کو اس میں زیادہ آنا چاہیے اور حکومت کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ایجوکیشن شفقت صاحب, ان کو خاص طور پر جس طرح انہوں نے کہا جی آپ جو نا نظام تعلیم ایک جیسا کر دیا ہے, 2021 مارچ میں ایک طبقاتی نظام کو ختم کر کے اردو میڈیم ہو جائے گا سارا, جس میں انگلش میڈیم دوسرا نظام ختم کیا جائے گا. تو یہ اس طرح ہی کہ اسپورٹ کی بھی ترویج کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے, پروجیکشن کے لیے یہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ انڈکشن ہونی چاہیے, ڈپارٹمنٹس بننے چاہیے اپنا اسکول لیول پر, سبجیکٹ کو ایز اے ڈسپلن جتنی بھی نئی جو ایجادات ہوتی ہیں یا انوینشن ہوتی ہیں یا اور ریسرچ کو, کیونکہ آج کل ریسرچ ہے ساری بایو میکینکس ہے اسپورٹس کے اندر, فزیکل ایجوکیشن کے اندر,
اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ریسرچ کو لوگوں کو زیادہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے جو ریسرچر ہیں, نئی نئی چیزیں, کیونکہ ریسرچ سے نئے رولز نئے ٹیکنیکس ڈیولپ ہوتی ہیں ایتھلیٹ کے لیے, ہر آدمی کے لیے. ہمارے پاس کیونکہ تو سائنس ہے آج یونیورسٹی کل. بھی نہیں ہے کوئی پراپر اسپورٹس کی یونیورسٹی جو ہونی چاہیے جیسے دنیا میں ہے. ہم مقابلہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں ایک اسپیسیفائی یونیورسٹی نہیں بنی جو اسپیشلی ایک اسپورٹس کے لیے ہو. سبجیکٹ جی تو جی ہے بالکل لیکن سبجیکٹ تو اسپیشلی ہے. یونیورسٹی ہو جس میں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس میں اسپیشلی ہمیں ڈفرینٹ ڈسپلن کے طور پر اس میں سبجیکٹس ہونے چاہیے لیکن وہ نہیں ہے. بالکل, یعنی ہر یونیورسٹی میں نہیں, کچھ یونیورسٹیاں ہیں جس میں ایز اے وہ ڈسپلن پڑھایا جاتا ہے, جس میں لاہور یونیورسٹی ہے, اپنا گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, پشاور یونیورسٹی پشاور میں ہے, ایک پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے پھر بہت ہے لیکن ایک یونیورسٹی اسپورٹس کی نہیں ہے جس میں اسپیشلی ہونا چاہیے, کوچنگ ہونی چاہیے, ریسرچ کے لیے ہونا چاہیے, نیوٹریشن کے لیے ہونا چاہیے, فزیوتھراپی بھی اسپورٹس کے ہوں, اور جی جی سارے بالکل جو ہمارے اپنے ہیں سبجیکٹ اس میں ٹریننگ کے لیے ہونا چاہیے. سب کچھ اسپورٹس کا پراپر سیٹ اپ ہو جسے کہہ سکتے ہیں یہ اسپورٹس کی یونیورسٹی, وہ نہیں ہے. ہاں, یہی بات ہے کہ ابھی جو جس طرح لوگ پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر اپنی ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں اپنے اس سیکٹر میں, اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑے لوگ بھی اس میں ڈگریاں لے کے پھر اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. ان کے کچھ مارکس بھی سب سے زیادہ ہیں, آپ دیکھیں سر ان کے مارکس کتنے مارکس بھی زیادہ ہیں. سب سے زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک سیٹ بیک ہے کہ وہ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں اپنے وہ گریڈ کے اپنے چکر میں 17 کے وہ ریٹائرمنٹ پینشن کے چکر میں جو ہے نا وہ ڈگری کرتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کی. اب کے آخری عمر میں ہوتے ہیں 60 کے قریب ہوتے ہیں, جن کو میں پڑھاتا ہوں بہت سی میں جانتا ہوں, جن کو میں تقریباً 2010 سے پڑھا رہا ہوں کنٹینیوس مختلف یونیورسٹیوں کے کالجز کے اندر یہ فزیکل ایجوکیشن ماسٹر لیول کو. تو میں نے دیکھا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ بہت سے ایسے زراعت جو جن کا لینا دینا کوئی نہیں ہے اسپورٹس سے یا فزیکل ایجوکیشن سے, بالکل وہ بھی ایسے اس ہی. میں ڈگری لیتے ہیں, پھر وہ اس میں آ جاتے ہیں. جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پریکٹیکل کیا ہے, پریکٹیکل میں سپورٹ کی چیزیں کیا ہے, اکوپمنٹ کیا ہے, جس طرح صحت کے حوالے سے آپ کو کیا چیز جاننی ہوتی ہے یا نہیں لیکن جاننی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے بھی تو دیکھے نا, انہوں نے میرٹ یہی رکھا ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈویژن ہو آپ کی, اور اگر جی ایک جی کھلاڑی کی فرسٹ ڈویژن نہیں ہے اس کی سیکنڈ ہے, اور یہ جاب دیں گے فرسٹ ڈویژن والے کو, میرٹ کر بنائیں گے تھرو آؤٹ آپ کی فرسٹ ڈویژن, تو جو کھلاڑی ہے وہ تو رہ جائے گا, اور جس کے مارکس زیادہ وہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. پبلک سروس میں بھی وہی لوگ آ جاتے ہیں, اور جو ایجوکیٹر کی بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں سارے یہی ہوتے ہیں جو سرگودا سے کر کے کالجز سے کر کے آتے ہیں, جنہوں نے پراپر یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, پنجاب سے بھی نہیں پڑھا, وہ لوگ ہو جاتے ہیں سلیکٹ اور باقی رہ جاتے ہیں. پھر کیا گیم کروائیں گے وہ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح یہی تو سیٹ بیک ہے ہمارے یہاں کو, یہ سرٹن کرائٹیریا کو فالو نہیں کیا جاتا. ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں, ایک ہمارے یہاں جاننے والے ہیں دوست کام سائٹ یونیورسٹی میں ایز اے سپورٹ آفیسر کام کر رہے ہیں, کام سائٹ اسلام آباد میں فیڈرل کے اندر. تو وہ ان کی کیونکہ پہلے پڑھے ہوئے کہیں اور یونیورسٹی سے ان کی پتہ نہیں سیکنڈ یا تھرڈ ڈویژن تھی, تو ان کو کیونکہ میرا خیال پروموشن کا مسئلہ تھا یونیورسٹی کے اندر, فرسٹ ڈویژن نہیں تھی ان کی, تو انہوں نے دوبارہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سرحد یونیورسٹی پشاور سے انہوں نے دوبارہ ماسٹر کیا, ہمارا اسٹوڈنٹ رہا دوبارہ جس میں پڑھاتا ہوں سرحد یونیورسٹی میں. تو اس میں فرسٹ ڈویژن لے کر اس کا جو مسئلہ تھا حل ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ وہ جو ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن والے دوبارہ انہوں نے ان یونیورسٹیوں کا رخ کیا ہے اپنی ڈگری کے لیے, امپرومنٹ کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں, جس طرح میں نے ٹیچرز کی بتائی, جو ایلیمنٹری ٹیچر ہوتے ہیں یا 16 تک یا 15 تک ہوتے ہیں, تو وہ آخری ایج میں پھر ڈگری کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا آسانی سے بھی ہو جاتا ہے, فیسلٹی ہے, ڈسٹینسنگ ہے, فاصلاتی نظام ہے, گھر بیٹھے آپ جو کلاسیں لینی یا نہ لے, اور وہ کر وہ اپنا ڈگری لے لیتے ہیں, اور پھر وہ 17 کے چکر میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے پھر کیا اپنا ان پٹ دینی ہے, جنہوں نے ایک پراپر طریقے سے یا 2 ایئر پراپر کلاسز کے ذریعے یا ٹریننگ کے ذریعے نئی ڈگری کی, ان کا کیا ویژن ہوگا یا ان کے میں کیا کریٹیونیس ہوگی. تو یہی لوگ ہے کہ کچھ حکومت کو بھی چاہیے اور کچھ HEC کو بھی چاہیے کہ سرٹن کرائٹیریا کو فالو کرایا جائے, اپنا انسٹیٹیوشن کو افیلیشن دیتے ہوئے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یونیورسٹیوں کالجز کو, تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ اس ایج گروپ کے لوگوں کو لینا ہے ہم نے, اور اس میں یہ رول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ 40 سال یا 50 سال کے بعد وہ ڈگری بندہ کر لیتا ہے اور پھر اس فیلڈ میں آ جاتا ہے, پھر اس کے لیے یہی مسئلہ ہو جاتا ہے. کچھ گورنمنٹ جاب کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے, جو پرائیویٹ ہے ان کی ایج ہی اوور ایج ہو جاتی ہے, ان کو جاب نہیں ملتی. تو یہی مسئلہ ہے کہ اس میں یہ سیٹ بیک ہے تھوڑا سا. اپنا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تو کام تو اچھا کر رہا ہے, لوگوں کو ایک فیسلٹی تو دے رہا ہے پڑھنے کے لیے, فزیکل ایجوکیشن کے لیے. بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو آرمی سے بھی آتے ہیں, آرمی بیک گراؤنڈ سے بھی آتے ہیں, کچھ پولیس سے بھی ہوتے ہیں, کچھ فورسز سے بھی ہوتے ہیں.
تو جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں آلریڈی بھی وہ ماسٹر ہوتے ہیں کسی نہ کسی لینگویج میں. بہت سی مثالیں ہمارے ڈپٹی ڈی جی جس طرح یہ اسپورٹ بورڈ کے ہیں شاہی صاحب اکیڈمک ونگ کے, وہ بھی فزیکل انہوں نے پہلے ایم انگلش کیا ہوا ہے, بعد میں انہوں نے فزیکل ہمارے سے پڑھا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی مثالیں ہمارے پاس جو ہے نا, ہمارے جو اچھے اچھے عہدوں پر جو ہے اسٹوڈنٹ ہمارے جنہوں نے فزیکل بعد میں کیا ہے, اور کیونکہ ان کو کوئی جاب ریکوائرمنٹ تھی اس شعبے کے اندر آنے کے لیے, تو یہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوگا ورک آؤٹ یا پریکٹیکل, تو اپنے اس طرح نہیں کر سکتے جو ایک بندہ اسپورٹ سے شروع سے کسی نہ کسی طرح سے پریزنٹ کرتا رہا اپنے کالج یا اسکول لیول کو اور پھر نیشنل لیول پر کھیلا ہوا ہے. اس کے لیے زیادہ یہ افیکٹو ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایتھلیٹ ہو نیشنل لیول کا یا کسی پاکستان کا نام روشن کیا ہو, پھر یہ کہ وہ قابل ہو اور اس میں ایک اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے اس کو یہ ڈگری کرنے کے لیے, پرائیویٹ سے کر لیں بے شک, تو اس کو پھر آگے جو ہے نا کہیں اچھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک تو وہ کوالیفائڈ ہو جائے گا, دوسرا اس کا پروفیشنل وہ کیونکہ اس پروفیشن سے گزر کر آیا ہوتا ہے تو بہتر طریقے سے جو لوگوں کو نا ایجوکیٹ کر سکے گا اپنے جہاں بھی لیکن ان جس کے پاس ساری کوالٹی بھی ہوتی ہیں کسی کے پاس کہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے, اس کے پاس وہ نیشنل لیول کا کھلاڑی بھی ہے, سفارش نہیں ہے. جی یہ بھی ہے ہمارے یہاں کر کیونکہ دیا جاتا ہے اور اس کو انٹرویو میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ باہر ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سفارش نہیں ہوتی تو وہ انٹرویو میں ریجیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک ہے کہ کیونکہ رول کو فالو نہیں کیا جاتا گورنمنٹ لیول پر بھی. آپ کو پتا ہے کہ ہر محکمے میں جو ہے نا اس میں سفارش ہے یا اقرا پروری ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں ہر شعبے میں, چاہے وہ پولیس کا ہے چاہے وہ ہمارے اور دو ادارے ہیں جس طرح پی آئی اے ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے پی آئی اے کا حال بھی, پھر پی ٹی وی کا حال دیکھ لیں, ریڈیو پاکستان کا حال دیکھ لیں. جو پی آئی اے والوں کے لائسنس ہی جعلی تھے اور وہ کب سے چلا رہے تھے جہاز. اب امریکہ میں بین ہو گئی ہے پی آئی اے, یورپ میں بھی بین ہو گئی ہے. یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں, فزیکل میں بھی ایسے ہی کالی بیٹے آ گئی ہیں کچھ, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایک دو میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ہمارے اسٹوڈنٹ ہی رہے ہیں وہ بھی, تو انہوں نے پہلے کہیں سے جعلی ڈگری لی ہوئی تھی فزیکل کے طور پر, وہ دوسرے علاقے کا تھا, صوبے کا خیبر پختونخوا کا تھا, وہاں سے کہیں سی یونیورسٹی سے اس نے جعلی ڈگری ایم ایس سی کی بنا کر یہاں پہ اسلام آباد کے اندر راولپنڈی کے اندر مختلف انسٹیٹیوشن کے اندر وہ ایز اے فزیکل انسٹرکٹر یا پی ٹی آئی کا کام کر رہا تھا. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے کچھ کام کیا, پرائیویٹ میں بھی کیا ہے, تو میں اس کو جانتا ہوں. پھر انہوں نے کیونکہ وہ ڈگری جعلی تھی اس کی, تو بعد میں اس کو احساس ہوا ہوگا, اس نے دوبارہ پھر میڈم اس نے دوبارہ ڈگری کی ہے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے. بعد میں ہمارا اسٹوڈنٹ بھی نکلا ہے, پہلے کلیگ بھی رہا کچھ جگہوں پہ, تو بعد میں وہ ہمارا اسٹوڈنٹ نکلا ہے کہ وہ اس نے بتایا کہ میری وہ جعلی ڈگری تھی پہلے جس میں کام کر رہا تھا, پھر اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی ایک نا پراپر طریقے سے جس طرح یونیورسٹی سے کی اس نے 2 سال میں, پھر اس کو جاب بھی ملی بعد میں اپنے صوبے کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں بھی ہے کچھ سسٹم کا بھی فالٹ ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اتنا زیادہ. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو ہوتا ہے کہ فیسوں سے غرض ہوتا ہے, میں کلیئر بات کرتا ہوں, کلیئر کرسٹل, دے ارننگ منی تھرو دس ڈگریز. اچھی ڈگری ہے, اسپورٹ کا انٹرسٹنگ ہے سبجیکٹ, جس میں آپ کی بہت سی کریشن ریکریشنل چیزیں نکلتی ہیں, بنتی ہیں, نئے اپنا ایکسپلوریشن ہوتی ہے, ریسرچ ہوتی ہے, تو بہت سی اس میں پوٹینشیل ہے سبجیکٹ کے اندر. اور اگر اس میں پراپر طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے لوگ اس میں آئیں اور پراپر ٹریننگ لیں, پراپر کوچنگ ہو, تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد کے اندر, میں 3-4 میں ایٹ اے ٹائم پڑھاتا ہوں, جتنے 3-4 کالجز ہیں اسلام آباد کے اندر فزیکل ایجوکیشن میں, تینوں میں ایٹ اے ٹائم وزٹنگ لیکچرر میں پڑھاتا ہوں, تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور اس میں بھی تینوں میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ جو فیسلٹی ہوتی ہیں وہ بچے لیک کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں یا ان کے لیے وہ سامان چاہیے ہوتا ہے ان کو ٹریننگ کے لیے. ایون کہ میں پریکٹیکل بھی لیتا ہوں یونیورسٹی کا, تو وہاں پہ بچوں سے جب پریکٹیکل لیا جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹن اٹھا لے, وہ ڈنڈا نیزے کو اٹھا کے لے آئیں گے. یعنی ایک بیٹن ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے نہیں بجائے وہ نیزے کو اٹھا لاتے ہیں, جیولن اسی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, فرق نہیں, ڈیفرینشیٹ نہیں کریٹ پاتے کہ یہ بیٹن ہے اور یہ جیولن ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہوتی ہیں, یا فٹ بال اور باسکٹ بال میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک ہی چیز ہے فٹ بال, یا والی بال اور فٹ بال میں فرق نہیں, ان کا سائز کا نہیں پتا ہوتا, کیونکہ پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں, پہلے کیا نہیں ہوتا پریکٹیکل, یا کھلاڑی نہیں رہے ہوتے یا اسپورٹ کے اندر نہیں ہوتے. تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے یہاں, کیونکہ پریکٹیکل ٹریننگ نہ ہونے کے سر جو برابر آپ ہے. بتا رہے ہیں آپ کے پاس پریکٹیکل کے لیے وہ بچے آتے ہیں, لیکن ان کے اسکول کالج میں فزیکل کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ انہیں کیا کرواتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں کچھ. نہیں ہوتا کچھ.
जी जी बिल्कुल पता नहीं होता है, वही मैं कह रहा ना, वहाँ पे वो एकेडमिक या प्रोफेशनलिज्म काउंट करता है कि प्रॉपर जो है ना, हमारे यहाँ डिग्रियां तो ले ली हैं लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। बहुत से इंस्टीट्यूशन हमारे खुल गए, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, पिशावर यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी में भी, और भी ये लाहौर यूनिवर्सिटी ने भी शुरू किया हुआ है, बहुत सी सरगोदा यूनिवर्सिटी है। तो बहुत से जो है ना डिग्रियां करवा रहे हैं, एमफिल भी करवा रहे हैं, आजकल पीएचडी भी शुरू कर दी है यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ख्याल है कि वो उस तरह का जो है ना उसका क्या आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटकम जो निकलता है ना यूनिवर्सिटी से, दूसरा का वो नहीं लिखता है। एक तो है कि पुराने बंदे आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा ना, जो ओवर एज हैं। अब जले हुए कारतूस से हम कहते होते हैं क्या, व्हाट वी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम बर्न कारतूस, कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो जले हुए कारतूस है। तो जो जिस तरह यंग ब्लड आना चाहिए एथलीट के फौरी बाद उनको डिग्री करनी चाहिए, या वो आने चाहिए ऐसे लोग जो ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं वाम के लिए, हुकूमत के लिए। पर फौरी तौर पर काम करवा सके, आपका कहने का जी मकसद जी है बिल्कुल, खुद भी कर सकें। अब फिजिकली एक भी बंदा, और एज के जी मुताबिक भी आपने हाँ, अच्छी बात अब है। यही है प्राइवेटों के अंदर जो है ना, ये होना चाहिए मेरा ख्याल है प्रॉपर जो है ना, अडेक्शन जो है ना प्रॉपर जो है ना मेरिट पे होनी चाहिए। हाँ वो प्राइवेट है, और जो है एक तो है हुकूमत को पूरा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जब ये है कि एफिलिएशन देते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, उसके अंदर जो है ना उनकी प्रॉपर जो है ना फिजिकल ट्रेनर को नहीं बुलाते, एक दिन बुला लेंगे, मुड़ के वो पूरा साल नहीं बुलाते उसको, बंदे को उस दिन के वो पैसे भी दे देते हैं। मेरा काफी एक्सपीरियंस गुजरा प्राइवेट सेक्टर में, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिनकी मैंने एफिलिएशन भी कराई है। तो उसमें ये होता है कि उसमें एक तो उसी दिन बंदे को बुला लेते हैं जब उनका विजिट होता है, या बोर्ड का होता है या एचईसी का होता है विजिट होता है, तो वो उसी दिन उनको इंस्पेक्शन होती है, तो वो बुला लेते हैं, ये आपको पैसे भी दे देंगे, आपकी डिग्रियां भी ले लेते हैं, आपका वो प्रोफाइल भी ले लेते हैं, वो भेज भी देते हैं उनको, नाम शाम भी, सैलरी में भी नाम डाल देंगे, आपकी वो स्लिप भी बना देंगे, सारा कुछ कर देंगे। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि दोबारा भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि एक तो प्राइवेट सेक्टर को ये लाजमी करार देने चाहिए, उनकी फिलेशन पे जो है ना कदगन लगानी चाहिए, कि जो है ना इसमें जो जिस तरह होता है ना, तीन चार चीज़ें बड़ी मेन होती है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेवल पर। एक तो होता है जो फिजिकल सपोर्ट का आदमी ज़रूर होता है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर या डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके अलावा लाइब्रेरियन होता है, वो भी लाजमी पोस्ट होती है, ये रूल में है एचईसी के और बोर्ड के रूल में है। फिर इसमें बाद लैब होती है, जिस तरह कंप्यूटर लैब होती है, लैब जो है ना लैब का जो असिस्टेंट होता है या लैब अटेंडेंट होता है, वो लाजमी होता है। ये तीन जो ऐसी पोस्टें होती हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो होती हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जब फिलेशन देते हैं इसमें ये नुकता होता है, ज़रूर होता है, इसमें पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पर ज़्यादा हुकूमत को भी, बोर्ड को भी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, कि जो अदारे इनके बगैर काम कर रहे हैं या उसी वक्त दे देते हैं, बाद में चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, उनकी फौरी तौर पर जो है ना इसको इसका जो उसको देती हैं फिलिएशन देती हैं, उसकी फिलिएशन फिर कदगन लगानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, और दोबारा उसको जुर्माना भी करना चाहिए, और जो बंदे का नाम दिया उसका भी पता करना चाहिए कि ये इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टाफ पूरा है या नहीं पूरा है। तो ये हमारे यहाँ कुछ सेटबैक्स है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। हालांकि ये जब पॉलिसी बनी सी एजुकेशन की 2013 से 18 तक, तो देखा होगा कि आपने जो निजी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे उसको इनकरेज किया गया, हौसला अफजाई की। बहुत से 13 के बाद देखा होगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर के इस फील्ड में एजुकेशन के मैदान में आया, उन्होंने वहाँ तो बड़ी तरक्की की है। ख़ास तौर पर ये मैं एक दो मिसालें दूंगी, जिस तरह ये पंजाब ऑफ ग्रुप कॉलेजेस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसमें बहुत सी अच्छी स्लॉट है, उसके बाद स्पोर्ट का म्यार भी अच्छा है, अच्छे बंदे को डायरेक्ट करते हैं। और दूसरे जो है बाकी प्राइवेट सेक्टर में वो और उस तरह की नहीं जिद्दत आई कि जिस तरह ये पंजाब की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि इसमें जो स्टूडेंट होती हैं, वो मेडिकल का हो, प्री मेडिकल का हो या स्पोर्ट का हो, तो उसको जो है ना उसकी मार्केट बनती है, वर्थ बनती है इंस्टीट्यूशन से पढ़कर। अच्छा स्टाफ और अच्छी जो है ना स्पोर्ट इसके जो है ना मंशूर में शामिल है और मेरिट पे काम करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं कि करप्शन हमारे बिल्कुल ही जड़ों में बैठी हुई है और वो नहीं निकल सकती। अब जब मैं अगर बात करूँ स्कूलों की, तो गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ होता है, उनका अलाउंस होता है। आप देखें हर स्कूल में उनको फंड होता है, स्पोर्ट्स का फंड होता है, लेकिन वो फंड जो होता है ना, वो स्कूल की प्रिंसिपल जो होती है उसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाने की बजाय वो और जगह पे खर्च करेंगी। स्कूल की जो स्पोर्ट्स का फंड होता है वो उधर नहीं लगेगा, उसका सामान चीजें और इवेंट्स नहीं होंगे,
साल में कोई एक दफा वो इवेंट करवाएंगी और पूरे साल वो नहीं करवाएंगी, जिसकी वजह से गेम्स आगे नहीं जाए, क्योंकि मैंने सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के विजिट किए हैं तो इसलिए मुझे पता है। फिर उसके बाद ये वो एक चीज करते हैं, और अगर आप देखें मेरे ख्याल में से ये इनको करना चाहिए कि जो फंड होता है वो प्रॉपर इसे यूज करना चाहिए, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स पर ही लगना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया सारिश खान, कि जिस तरह ये स्पोर्ट का फंड क्योंकि बच्चों से ले लेते हैं शुरू में, गवर्नमेंट इदारा हो चाहे स्पोर्ट प्राइवेट इदारा हो, तो उससे शुरू में जब फीस लेते हैं तो उसमें वो फंड्स होते हैं, पेरेंट्स से ले लेते हैं फीस वगैरह भी, इसमें स्पोर्ट फंड भी होता है। फिर जो मैक्सिमम होता है साल में एक दफ़ा करवा देते हैं, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मैक्सिमम, तो वो जो होता है पूरे साल बच्चे उसमें क्योंकि नहीं कर पाते, एक दिन में 2 दिन में क्या करना होता है, ऐसे ही वो शुगल के तौर पर उसको कर लेते हैं कि चलो जी हमारा नाम हो जाए, मीडिया में दे देते हैं और अपने प्रेस रिलीज बना के अखबारों में दे दे जी हमने स्पोर्ट गाला कराया या स्पोर्ट वीक करवाया। तो ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज या स्पोर्ट होती है थ्रू द ईयर होती है, एजुकेशन के साथ जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये साथ साथ चलती है एजुकेशन की। जिस तरह कहते हैं ना हम हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो सेहतमंद एक्टिविटीज़ जो है ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फिजिकल जो सेहतमंद होता है वो मेंटली भी सेहतमंद होना होता है। तो क्या यानी वो जो स्पोर्ट्स वाला में अगर उनकी देख भी लेना कारकर्दगी, बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही होता है कि ये फिजिकली का डायरेक्ट लिंक जो है ना आपके दिमाग के साथ होता है, अपना दिमाग के साथ। जिस तरह कहते हैं ना हेल्दी बॉडी हेल्दी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो दिमाग के साथ इसका रिलेट करता है। अगर आपका फिजिकली आप फिट नहीं है तो आपका देखा होगा कि दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता प्रॉपरली। तो दोनों की जो कोऑर्डिनेशन होती है इसी से होती है। अगर आपका मसल प्रॉपर तरीके से, जो उजलात हैं आपके मसल्स हैं, जो रादी हों या गैर रादी हों, प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हों, तभी जाकर आप वो अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन बनेगी, आप उसको समझ सकेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की जो शुरू की एज होती है, ग्रोथ एज होती है, आपको पता ही है, डेवलपमेंट की एज होती है, क्योंकि उसमें मसल्स आपके डेवलप हो रहे होते हैं, खा वो मेल हो या फीमेल हो। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, फिजिकली अपना जो बॉडी होती है उसके बारे में बताया जाए, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वेरी गुड फॉर एवरी वन, कि जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खेल के बारे में प्रॉपर गाइड किया जाए, उनके जो होता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए मेडिकली, कि ये बच्चा जो है ना, इसके फाइबर्स होते हैं, आपके पता है इंसान के अंदर वाइट सेल भी होते हैं, रेड सेल भी होती हैं, फिर फाइबर जिस तरह वाइट होती हैं और रेड होती हैं, उसी हिसाब से बच्चे की जो है ना सलाहियत को परखा जाता है किसी भी गेम के लिए। कुछ हम स्लो गेमों के लिए परखते हैं, कुछ तेज़ के लिए होता है, जिस तरह स्प्रिंट रेसें होती हैं या मैराथन होती हैं, उसमें अपना स्लो फाइबर्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि उसमें दोनों को हम जज करते हैं, वाइट फाइबर से और रेड फाइबर से। तो ये चीज़ें होती है कि अगर बच्चे का प्रॉपर मेडिकल किया जाए, ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चे का जो है ना क्रिकेट की तरफ ज़ेन है तो क्रिकेट में डाल दो। तो क्रिकेट ज़्यादा होती है, टेलीविजन पे देखते हैं, उनकी ज़्यादा इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग भी ज़्यादा, शोहरत भी ज़्यादा और पब्लिसिटी में भी आ रहे होते हैं। तो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम नहीं है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैंने बताया नहीं, ज़्यादा जो होती है आपकी एथलेटिक्स होती है या फुटबॉल होता है, जो दिस इज़ द बेस्ट गेम फॉर योर इम्प्रूवमेंट योर बॉडी मसल्स, और खेल को इम्प्रूव करना हो, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना, मसल को इम्प्रूव करना, फुटबॉल और एथलेटिक्स, दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर योर इम्प्रूव योर बॉडी। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। और सर जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? देखने वालों को यही जानना चाहिए कि जिस तरह ये आप लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा थैंक यू। इनिशिएटिव है कि इस शोबे में जो है ना इतनी पहले इतना काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से ये शोबा भी थोड़ा सा अभी, कुछ और चैनल भी एक दो जो है ना कर रहे हैं इस तरह का काम। तो मेरा ख्याल आपने भी अच्छा किया कि ये जिस तरह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनको मौका दिया जाता है अपने कथारसिस करने का, बताने का, कम्युनिकेट करने का अपने ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। फिर ये है कि सुनने वालों को भी चाहिए कि जो बात बताई जाती है उसको ज़रा अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल ज़्यादा अमल लोग भी घरों करें। में अमल भी करें, मुकीम भी हैं। तो कोरोना की वजह से कुछ डिप्रेशन में भी होते हैं, कि स्पोर्ट ऐसी है जो इन चीज़ों से सारों से जो है ना निजात दिलाती है, स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटीज़ या हाँ सर, ये रिक्रिएशनल। आप जाने से पहले ये बताएं कि अब स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जी जी चुकी है, और आपको भी पता होगा कि इंडिया में सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, और उसके बाद बहुत ज्यादा यूथ जो है ना इस तरफ हो गई है कि हर बंदा कह रहा है हमें स्ट्रेस हो रही है। उन्होंने सुना जो है उसकी उधर वहां पे सुसाइड का, और अब ज्यादा ही होने लेने लग गए।
तो क्या करें इस स्ट्रेस से निकलने के लिए? यही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम स्पोर्ट के आदमी हैं, तो स्पोर्ट की बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो यही चीज होती है, ये इनसे छुटकारा दिलाती है। जितनी एक्सरसाइज आप करते हैं, आप घर पे कोई भी तफरी क्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएशन एक वर्ड होता है तफरी का। तफरी, इसमें कोई पैक्ट रूल नहीं होते कि आप रूल के तहत करें। गेम तो चलो होगी ना, जो रूल के तहत खेली जाती है, कवानीन के तहत खेली जाती है। जो तफरी होती है उसको आप कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आप घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर लॉन आपका है, कहीं पौधे लगा सकते हैं, या कोई ऐसे आपकी वो जो घर के अंदर है ना, कोई ऐसे क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तख्लीकी काम कर सकते हैं, मुसव्वरी कर सकते हैं। गार्डनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फिजिकल इसको रिलीज करने के लिए, टेंशन करने के लिए। फिर वॉक कर लें घर के अंदर, बाहर नहीं जाना चाहते। फिर साइकिलिंग का मैंने बताया, साइकिलिंग कर सकते हैं घर के अंदर, बाहर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्विमिंग को चलो छोड़ दें, वो जरा मुश्किल है बाहर जाना, क्योंकि आजकल कोरोना भी है और हमारे यहाँ कोई इतना है नहीं, निज़ाम ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 2-3 स्पॉट्स हैं, तो उसमें नहीं आप जानते, बंद ही है अभी तक। तो फिर यही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की तरफ जो है ना, अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के तहत अपने आप को बिजी रखें। बिजी का मतलब यही होता है कि अगर आप बिजी नहीं रखेंगे, आप टेलीविजन पे बैठे रहेंगे, वही खबरें देखेंगे रोजाना, इतने आप जो है ना मौत हो गई हैं कोरोना की वजह से, और इतने मर गए हैं, इतने सीरियस हैं, तो ये आपको एक डिप्रेशन या वो अपना एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, बेचैनी की तरफ ले जाती है, जिसमें आपका पूरा जो है ना, आपका जो है ना दिमाग उसमें मफलूज होकर रह जाता है, आपके साथ यानी कि इतना काम नहीं करते। तो यही होता है कि फिजिकली जो है ना बेस्ट जो होते हैं, फिजिकली एंगेजमेंट रखें अपनी, चाहे वो किसी तरीके से रखें, खेल के दौरान रखें, बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलने घर के अंदर अगर आपके पास जगह है। ये छोटी छोटी और इंडोर्स गेम्स होती हैं, जिसमें आपका एक तो तफरीक क्रिएट होती है, दूसरा आपको फिजिकली तकवीत मिलती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। इंडोर्स में बहुत सी गेमें हैं, जिस तरह अपना ये मैंने 2-3 बताई हैं, बैडमिंटन है, और ये छोटा छोटा फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कोई अकेले भी खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना एक रूटीन बना ले कि आपने ये रूटीन में ये डेली करना है, उसमें बिजी रखना है। सुबह के टाइम वॉक कर ली, गार्डनिंग कर ली, सुबह के टाइम उठना, फिर शाम को या दोपहर के टाइम कोई भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपने करना है, खाने के बाद तकरीबन 2.5 या 3 घंटे के बाद जो भी करना है काम, जो फिजिकली करना है वर्कआउट, वो जरूर करें। मैक्सिमम जो है ना 3 घंटे का जो है ना टाइम देना चाहिए आफ्टर मील, जो भी आप खाना खाते हैं। तो उसमें कोई एक्टिविटीज़ कर लें, टेबल टेनिस खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, वॉलीबॉल चलो ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है उसके लिए, उसको छोड़ दें। कोई और इस तरह की इंडोर्स गेम्स होती हैं जिस तरह, उसमें आप बिजी रखें। और बिजी रखने का मतलब यही होता है कि आप एंगेजमेंट हो, आपका एंगेजमेंट नहीं होगा तो आप अकेले जो है ना, फैमिली साथ होगी आपकी, कितना की बातें कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपकी आउटकम नहीं आती, बाहर नहीं जाते आप कहीं से, तो आपको वो सुकून नहीं मिलता, या हाइक नहीं करते या वो इस तरह की चीज़ें। तो आपने घर के अंदर ही रहकर या जहाँ भी मौका मिलता है आपको, अकेले वॉक करने में तो कोई मज़ामत नहीं, बाहर भी कर सकते हैं, साइकिलिंग के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, अपने आप को बिजी रखें, मसरूफ़ रखें, और क्रिएटिव काम करें। आपका एक तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, ध्यान बढ़ता है, यानी आपका ज़हन तब्दील होगा आपका ना इस एक्टिविटीज़ के अंदर। क्योंकि जो भी स्पोर्ट है, कोई खा वो अपना गेम्स है या तफरी इवेंट है, वो आपको जो है ना मुस्बत सोच की तरफ लाती है। मुस्बत सोच का मतलब होता है कि जिस तरह पॉजिटिव थिंकिंग, आप नेगेटिविटी से निकलते हैं, कम आउट होते हैं, आप उससे निकलते हैं, फिर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड होता है वही हेल्दी माइंड उसको कहते हैं। अगर आपकी सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, आप कोई बात होती है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिजिकली जब आप फिट होंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे। आप हो सकता है कि आप एक तरह ये होता है कि ये एक आपके ज़हन में उठा लें कि आपने अभी कोरोना के साथ ही रहना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का मसला है, हमारा नहीं मसला, और इसी से हमने लड़ना है, इसी के साथ चलना है। अपने निज़ाम को, मुदाफ़ती निज़ाम को इम्प्रूव करना है, यानी अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है। मुदाफ़ती जो आपका निज़ाम है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी बात करते हैं हम, ये मजबूत बनाना है। अपना जो अपना सिस्टम है हाज़मे का निज़ाम, उसको बेहतर करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करना है, मसल को इम्प्रूव करना है, बॉडी को तंदुरुस्त रखना है। तो ये मेरा ख्याल है बेस्ट है कि आप इसी में एंगेजमेंट रखें, पॉजिटिव रहें, फिजिकल वर्कआउट करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इसी एज ग्रुप में अपने घरों में रहें, घरों में भी रहें, आप बिल्कुल रहें आइसोलेशन में, क्योंकि बेहतर है कि आप कहीं गैदरिंग में ना जाएं। अगर मजबूरी में जाएं तो जिस तरह ये जो गवर्नमेंट ने सेट SOPs मुतारफ़ कराए हैं, जिसमें मास्क का पहनना है, सैनिटाइज़र करके जाएं, डिफेक्शन करें जगह को जहाँ पे जाना है आपने। तो उसके अलावा जो है ना सोशल गैदरिंग में जो है ना 6 फीट का फैसला रखें, किसी से हाथ न मिलाएं,
ایکسپریشن سے زیادہ کام کریں. تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے دیکھا ہوگا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ رول متعارف کرائے ہیں کہ جو ہے نا ایگزام بھی لے سکتے ہیں اور جو ہے نا آپ آہستہ آہستہ اسپورٹ کی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں کہ جس طرح کرکٹ وغیرہ تو ٹیم ہماری گئی ہوئی ہے انگلینڈ میں ٹیسٹ ویسٹ کھیلنے کے لیے. تو بغیر اسٹیڈیم کے یعنی کہ بغیر لوگوں کے جو ہے نا میچز ہوں گے اسٹیڈیم کے اندر تماشیوں پہ. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری کھلیں گی اور بھی ایکٹیویٹیز کھلیں گی قریب, جس طرح یہ اسکول کالجز کھلیں گے تو ساتھ ساتھ یہ ہمارے 15 ستمبر سے کہا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اسکولز کھول دیے جائیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس میں پھر اسپورٹ کی ایکٹیویٹیز بھی کھلیں گی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہوگا. اپنے اس وقت تک اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اپنی سیلف جو ہے نا انالیسس کریں, سیلف ڈٹرمینیشن کے ساتھ. ول پار ہوتی ہے آپ کی, جیسا قوت ارادی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنی جو ہے جتنی آپ کی اسیس ہے یا پہنچ ہے اس کے مطابق آپ ایکسرسائز کریں جتنا کر سکتے ہیں. اپنے فرسٹ آف آل کے مدافعتی نظام کو مضبوط کریں, پھر اپنی باڈی کو مضبوط کریں. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہوتی ہیں, یوگا کر لیں اگر یوگا کا ٹرینڈ ہے, یوگا کر سکتے ہیں. یوگا ریلیکس ایکسرسائز ہے, تھوڑی سی اسٹریچنگ ٹائپ ہوتی ہے, اسٹریس بھی ریلیز ہوتی ہے. بالکل یوگا بھی یہ فزیکل کی ایک ٹرم ہے. ویسے تو بیسٹ جو ایکسرسائز ہوتی ہے فزیکلی ہوتی ہے, تو یوگا بھی اس کی ایک شاخ کہہ لیں. یہ بھی جس میں اسٹریچنگ وغیرہ ہم زیادہ کرتے ہیں, تو جس میں مختلف آپ کی صورتیں ہوتی ہیں اپنا یوگا کی, جس میں آپ سانس لمبے لمبے لیتے ہیں اور تھوڑا اسٹے کرتے ہیں, جو بھی اسٹریچ کرتے ہیں اس کو اسٹے کرتے ہیں. پھر ایک فیمیل کے لیے آج کل ایک نئی ٹرم ہے ایکسرسائز کے لیے, زمبا ڈانس ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں, شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. زمبا ڈانس ہوتا ہے, یہ بھی بیسٹ, یہ بھی کیونکہ بغیر کسی پراپس کے ہوتی ہے, تو آپ میوزک کے ذریعے جو ہے نا اس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں. اپنا فاصلہ رکھ کے کر سکتے ہیں, مطلب گھر کے لوگ کر سکتے ہیں, فیمیل کر سکتی, میل کر سکتے, دونوں کر سکتے, کوئی مزہ نہیں اس میں. ویسے تو فیمیل زیادہ اس میں کرتی ہیں, ڈانس بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہے, آپ کی اسٹریچنگ بھی ہو جاتی ہے, آپ کے مسل بھی پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں. تو دس از دا فارم آف ایکسرسائز جس میں فزیکلی بیسٹ ایکسرسائز ہے, کوئی بھی کریں, جس میں نے بتایا کہ ورک آؤٹ کریں, جس طرح سٹ اپس کر لیں, پش اپس کر لیں, پل اپس کر لیں. دس از دا یونیورسل. پھر جس طرح کی آپ کو ضرورت ہے جس مسل کے لیے, ٹانگوں کی ہے تو ٹانگوں کی کر لیں, اگر آپ کے بیلی یا ایپس کی ہے تو اس کی کر لیں, شولڈر کی ہے تو شولڈر کی کر لیں, بازو کی تو بازو کی کر لیں. یہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں جو اسپیسیفک کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری آپ کا یوگا ہے. یوگا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے اس کا, پوری دنیا میں ہی ہے, جس طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہے اس کا یوگا کا. تو وہ دس از دا بیسٹ فار فزیکل ایکٹیویٹیز. پھر تیسرے نمبر پر یہ زمبا ڈانس ہے, یہ بھی ایک فارم ہے آپ کی ایکسرسائز کی, جو بغیر اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہے. کیونکہ دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی جی جس طرح جم میں کرتے ہیں, فٹنس سینٹر میں کرتے ہیں, مشینوں کے ذریعے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی عمر میں جا کر اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہو, تو جو بغیر نیچرل طریقے سے کریں گے اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں جانے سے پہلے؟ بھائی یہی ہے کہ اپنا ہیلدی ماحول کو رکھیں, ہیلدی باڈی, ہیلدی ایٹماسفیئر, ہیلدی پاکستان. جی تھینک یو سو مچ سر. آپ کو ضرور ہم دوبارہ بلائیں گے, آپ نے بہت انفارمیشن دی ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا جو لوگ دیکھ رہے تھے اور جو بعد میں بھی اس کو ریکارڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ضرور آپ کو دوبارہ ایک سیشن کے لیے بلائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیں اور اسپورٹس کرتے رہیں, ایکسرسائز بھی کریں اور فٹ رہیں اور اپنے گھروں میں رہیں, سیف رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو اپنا سیرش خان, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اپنا ویورز کے ساتھ